السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ایم کیٹ دیا ہے اور اس دفعہ آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا اور آپ دوبارہ جو ہے ایم کیٹ رپیٹ کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈنس دی جائے گی کہ کس طرح پراپر طریقے سے آپ اپنا ایم کیٹ رپیٹ کریں اور اچھی پوزیشن امپروو کریں اپنے لیے۔ تو اس میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتائی جائیں گی، کچھ چیزیں بتائی جائیں گی جو کہ آپ فالو کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے رپیٹ کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً پورا ایک سال پڑا ہوا ہے، سال نہ کہہ لیں تو 10 مہینے 9 مہینے تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور ویک پوائنٹس کو آپ ایزیلی جو ہے ڈسکور کر سکتے ہیں آپ کے کون کون سے بھی ویک پوائنٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ویڈیوز۔ تو آپ کا جو ایم کیٹ 2022 ہوا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کون سے پوائنٹس ویکس ہیں، کس جو پورشن میں آپ کے جو ہے نا ایم سی کیوز کٹ رہے ہیں، تو وہ اس پہ آپ نے جو ہے نا زیادہ فوکس کرنا ہے۔ مثال کے طور پر انگلش آپ کی ویک ہے، بایولوجی ویک ہے، کیمسٹری ویک ہے، زیادہ نمبر کس میں کٹے ہیں، آگے آپ کی ریزننگ جون سی بھی چیز کوئی بھی چیز آپ کی جو ہے ویک ہے تو آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں کنسیپٹ میں خرابی آئی ہے، کہاں جو ہے میرا جو ہے ایم سی کیوز غلط ہوئے ہیں اور دوسرے بچوں کے صحیح ہوئے ہیں، تو اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کس ایریا میں آپ ویک ہوئے ہیں، بایولوجی کے کون سے چیپٹر کے ایم سی کیوز آپ کے ویک ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے کمزوری ہر چیز کی اپنے اندر ہوتی ہے اور ہر چیز نے اپنی اپنی کمزوری کو خود جج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات کہ اپنے جو ہے نا ویک پوائنٹس کو ڈھونڈیں اور ان ویک پوائنٹس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سٹرونگ ہو سکیں ایم کیٹ کے حوالے سے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، ہم نے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ نے جو ہے فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ کو فالو کرنا ہے، پی ٹی بی کو فالو کرنا ہے۔ تو اس کے آنسر اگر بتائیں ہم تو بایولوجی کی اگر ہم بات کریں تو بایولوجی کے لیے میری نصیحت ہے آپ کو کہ آپ پی ٹی بی کی بھی بک پڑھیں، فیڈرل کی بھی پڑھیں، اور کچھ پوائنٹس جو ہیں آپ کے پی کے کی بک سے بھی پڑھیں اگر آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے تو، ورنہ فیڈرل اور پی ٹی بی تو آپ کو مسٹ کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے، یہ اینڈ پہ آ کے میں آپ کو اسپیشل ایڈوائس دینے والا ہوں کہ کیوں آپ کے پاس ضروری ہے کہ یہ ساروں کی چیزیں صرف بایولوجی کے لحاظ سے آپ کریں۔ پی ٹی بی کے آگے آپ نے کیمسٹری کی صحیح کنسیپٹ کلیئر کر لیے اور پی ٹی بی اور فزکس کے صحیح کنسیپٹ کلیئر کر لیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ انف مواد ہوگا، انف پریپریشن ہو جائے گی اور آپ کو کسی اور بک کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی فیڈرل کی یا کے پی کی طرف۔ لیکن بایولوجی کے لحاظ سے یہ مسٹ کنفرم کر لیں کہ آپ کو جو ہے پی ٹی بی اور فیڈرل لازمی پڑھیں، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس ٹائم ملتا ہے، جو کہ ہے آپ کے پاس ٹائم تقریباً 10 مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے کے پی کی بکس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور ایڈیشنل پوائنٹس آپ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ پھر بھی آپ نے جو ہے نا پی ٹی بی کے پہلے سب سے پہلے بک پڑھنی ہے اور فالو کرنا ہے آپ نے۔ ابھی پی ایم سی کا سلیبس بعد میں شاید ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، یو ایچ ایس کا سلیبس آ جائے، اور ابھی سے اگر آپ نے پی ایم سی کا فالو کرنا ہے سلیبس تو پی ایم سی کا جو ہے نا وہ فیڈرل سے آپ نے پڑھنی ہے، پی ایم سی کا وہ سلیبس، اور آپ نے ساتھ میں جو ہے نا نوٹ کر دیتے جانا ہے۔ فیڈرل کی کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو پی ٹی بی میں نہیں ہوں گے، وہ چند ایک پوائنٹ ہوں گے جس سے میں نے پچھلی دفعہ بنائے تھے فیڈرل کے وہ والے پوائنٹ جو پی ٹی بی میں نہیں تھے، تو وہ میرے چند ایک بنے تھے 40 پیجز کے لگ بھگ، اور پھر میں نے جو ہے نا ان دونوں کو کی ریویژن کی تھی، پی ٹی بی دوبارہ پڑھی تھی میں نے، اور فیڈرل کے وہ والے پوائنٹس پڑھے تھے دوسری دفعہ اس طرح اگر آپ پوائنٹس بنا لیں گے جو فیڈرل میں ہیں اور پی ٹی بی میں نہیں ہیں تو آپ کو دوبارہ جو ہے فیڈرل کی بک ساری کی ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 40-50 پیجز دو آپ نے بنائے ہوئے ہوں گے، آپ اس کو جو ہے فالو کرتے ہوئے پڑھ سکیں گے۔ پھر آپ نے نیکسٹ تھرڈ سٹیپ کی طرف جانا ہے، جب 2 دفعہ پی ٹی بی کی آپ نے ریویژن کر دیا ہے اور ایک دفعہ آپ نے ایف ٹی بی پڑھی ہے اور نوٹس بنائے ہیں، دوسری دفعہ ایف ٹی بی کی آپ نے نوٹس بن لیے ہیں، تو تیسرا راؤنڈ آپ نے جو لگانا ہے وہ کے پی کے بک کو لگانا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایف ٹی بی میں کون سی چیزیں ہیں اور پی ٹی بی میں کون سی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کے پی ٹی بی میں کچھ ایسی اضافی انفارمیشن ملتی ہے اس کی پی ایم سی کے ویب سائٹ کی سلیبس کے اندر رہتے
ہوئے کچھ ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جو کہ ان دونوں بکس میں نہیں ہیں، پی ٹی بی میں بھی نہیں ہیں اور فیڈرل میں بھی نہیں ہیں، ان کے بھی آپ نے علیحدہ سے نوٹس بنانے ہیں۔ تو یہ ایف ٹی بی کے بھی نوٹس آپ کے پاس علیحدہ سے آ جائیں گے، اور کے پی ٹی بی کے خیبر پختونخوا کے بھی آپ کے پاس علیحدہ سے نوٹس آ جائیں گے۔ تو ہارڈلی نیئرلی یہ تقریباً 60 پیجز ہوں گے، 65 پیجز ہوں گے، تو اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ جو ہے نا ریویژن ہم آسانی کے ساتھ اس کی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے جو ہے ٹارگٹ دینا ہے اپنا پی ٹی بی کو، اور ساتھ میں جو ہے اپنے جو نوٹس بنائے ہوئے ہیں اس کو، اور باقی آپ کا سارا کا سارا جو دار و مدار ہے وہ پریکٹسز پہ ہونے چاہیے۔ پریکٹس کے لیے میں آپ کو کسی خاص اکیڈمی کی ریکمینڈ نہیں کرتا، آپ کپس کی پریکٹس بک یوز کریں، اسٹیپ کی کریں، آپ ایرا کی کریں یوز، آپ گرپ کی کریں، لیکن گپس اور سٹیپس کو زیادہ فوکس کریں۔ شہید ایم ڈی کیٹ کے جو ہے فری ہمارے پاس ٹیسٹس ہوتے ہیں، وہ ان کو اٹیمپٹ کریں، ایف ایل پیز کو اٹیمپٹ کریں، ساتھ میں آپ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس بایولوجی کے لحاظ سے ہے۔ کیمسٹری کا جو ہے وہ آپ پی ٹی بی سے کریں اور پریکٹس اپنی کریں، اور فزکس کے جو ہے وہ پی ٹی بی سے کریں اور پریکٹس اپنی کریں۔ لیکچرز کی بات کریں، آپ نے جس اکیڈمی میں جانا ہے اس کے لیکچر سنیں آپ، اور اگر آپ نے آن لائن بھی پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آن لائن بھی اتنے لیکچرز اویلیبل ہیں کہ اگر آپ فیس نہیں افورڈ کر سکتے، بالکل شہید ایم ڈی کیٹ پہ بھی آپ کو لیکچر مل جائیں گے ساری اکیڈمیوں کے، بالکل فری آف کاسٹ۔ آگے اگر آپ کو فزکس میں کمزوری ہے یا دوسری میں کمزوری ہے تو آپ فزکس اینڈ سیکنڈز کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے فزکس کو تو بالکل اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، بالکل جو ہے سارے کے سارے آپ کے کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں فزکس اینڈ سیکنڈ والے، بالکل ڈیٹیل میں، اور بڑا ہی مزہ آتا ہے ان کے لیکچر لیتے ہوئے۔ تھوڑے سے لینتھی ہیں، پہلی دفعہ آپ لیں گے، لیکن اب تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، دوسری دفعہ اگر لیں کم بھی ہو تو تب بھی جو ہے نا 1.3 1.5 یا 1.75 ایکس پہ چلا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ اور انگلش کے لیے آپ کو گرامر، کوئی بھی گرامر کی بک پڑھیں، رولز پڑھیں، پھر ان کی پریکٹس کریں آگے۔ تو یہ بات ہوگی ہمارے پاس بکس کے حوالے سے۔ اگر ہم آپ کے پاس کو ایک اسپیشل ایڈوائس دوں، میں آپ کو اسپیشل ایڈوائس اس بات کے اینڈ پہ یہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ایم سی پہ کبھی بھی جو ہے نا دل و جان سے آپ بھروسہ نہ کریں۔ پی ایم سی کہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے ہمارا پیپر آئے گا تو بھی اس کی بات نہ مانیں۔ تو پنجاب اگر پی ایم سی کہے کہ یہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے، مطلب پی ایم سی پہ مکمل بھروسہ نہ کریں، اس کے سلیبس کو فالو کریں اور بک کو نہ فالو کریں کہ آگے پروونشل ایم کیٹ ہوگا، یو ایچ ایس لے گی تو وہ ہم جو ہے صرف پنجاب کی ٹیکسٹ بک کے پڑھیں، ہم فیڈرل کی نہ پڑھیں، کے پی کے نہ پڑھیں، کیونکہ اس دفعہ بھی وہ فیڈرل سے بھی اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کو کے پی کے سے بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ایٹا دے رہے ہیں تو ایٹا والوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یو ایچ ایس نے اس دفعہ جو کیا ہے مشکل امتحان بھی ہوا تھا، تو اس کے لیے ہر چیز کے لیے پہلے سے آپ تیار رہے ہیں۔ فیڈرل سے آ رہے ہوں گے ایم سی کیوز 8-10 اگر کے پی 2-4 اگر کے پی کے سے آ جاتے ہیں تو وہ 10 جو ہے ایم سی کیوز وہی ڈیسائیڈنگ ہو گئے۔ اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوگا، بھروسہ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر پھر بھی صرف پنجاب سے آتے ہیں تو بھی آپ کا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، تو آپ اس کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ ایڈوائس ہے انگلش کے حوالے سے۔ انگلش پہ زیادہ تر بچے فوکس ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس 3 چیزوں پہ ہمارے پاس زیادہ تر اسٹوڈنٹس فوکس کر رہے ہوتے ہیں ایم کیٹ میں، فزکس، بایولوجی اور کیمسٹری۔ تو بایولوجی کو رگڑا لگاتے ہیں تو کیمسٹری کی باری آتی ہے، کیمسٹری کو لگاتے ہیں تو فزکس کی باری آتی ہے، تو اس میں ایک جو ہے سبجیکٹ چھوٹ جاتا ہے وہ انگلش چھوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انگلش کے 18 یا 20 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور یہی سلیبس آپ کا میرٹ ڈیسائیڈنگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ ان میں سے 20 میں سے 10 ایم سی کیوز غلط کر بیٹھیں گے، اور وہ والا بچہ جو انگلش کو پراپر ٹائم دے گا وہ جو ہے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا، 19-20/20 بھی لے لے گا تو اس کو وہ مارجن میں رہے گا۔ تو ابھی سے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آپ کو اپنی گرامر کو درست کریں۔ گرامر کو درست کرنے
करने में सिर्फ 3 मंथ लगते हैं। 3 मंथ में लगते हैं। प्रिसाइज और कंपोजिशन जो CSS का एग्ज़ाम होता है उसकी भी मुकम्मल तौर पर बंदा जो है प्रैक्टिस कर लेता है। ये MCAT तो किसी बाकी मूली भी नहीं है उसके मुकाबले में, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी से आप कोई अच्छी सी ग्रामर बुक ले लें, किप्स की ले लें, तो वो आपको उधर रूल्स लिखे हुए हैं। रैनन मार्टिन की पढ़ना शुरू कर दें, या और रेमंड मॉर्फी की बुक है वो, अगर उस पे की अगर आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, तो आप बिल्कुल बम्ब हो जाएंगे इंग्लिश में। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फिर भी MCQs इंग्लिश में जो है गलत हो सकेगा। इसको आप जो है बजाय इसके कि ये आपके नंबर काटे, ये आपके वीक पॉइंट बने, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और हमेशा UPSC का एग्ज़ाम उठा लें, आप CSS का एग्ज़ाम उठा लें, तो भी इंग्लिश जो है वही डिसाइडिंग होता है। इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो रहा होता है बंदा, इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन में फ़ेल हो रहा होता है। और इधर भी जो है इंग्लिश में कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके जो है बायोलॉजी अच्छी करके, बायोलॉजी जो है वो अच्छा जा रही होती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी जा रही होती है, फिज़िक्स अच्छी जा रही होती है, लेकिन जब वो पोर्शन पे पहुंचते हैं इंग्लिश के, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। साथ साथ आप जो है ना वोकैबुलरी जो है अपनी बुक की हार्ड लफ्ज़ और बाकी जो है हार्ड और सॉफ्ट लफ्ज़, सेट की वोकैबुलरी अगर सारी आप कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वोकैबुलरी के लिहाज से कहीं जाने वाले हैं। तो ये मेरे पास आपको एडवाइस है कि कभी भी PMC पे दिलो जान से आप भरोसा नहीं करें। आप जो है बायोलॉजी, कम अज़ कम बायोलॉजी जो है, बाकी तो वैसे ही आता है, तकरीबन कंसेप्ट सेम है, बुक सेम है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, लेकिन बायोलॉजी के थोड़े बहुत पॉइंट्स जो डिफरेंट हैं मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आपने जो है ना नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स, मेरी ये बात यकीन रखें कि बड़ा ही आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तकरीबन मैंने बनाए थे, तो जब मुश्किल MCQs आ रहे थे, तो इन तीनों का मैंने ये कम्बिनेशन किया हुआ था, तो मेरे 68 में से 67 66 MCQs ठीक हुए थे। तो इस बात को आपने हमेशा याद रखना है।